ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہ آ کر ہمارے دل دماغ پہ چوٹ مارتا ہے کہ زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دو پہ لگا دے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دو پہ لگاتے ہیں، جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں، جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیا کی قبا چاک کر دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں، بھیڑیے بن جاتے ہیں، ہوسناک بن جاتے ہیں۔ ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں، بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں، مقرب بھی ہوتے ہیں، پیارے بھی ہوتے ہیں، پسندیدہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الاولی میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں۔ محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال، ہر آنے والا سال ہم جو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے، اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم اماں ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے، اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہے۔ میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیث علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستے اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے
بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آذر، اگرچہ نسب نامے میں آذر ہی آتا ہے، لیکن آذر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں۔ باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے۔ کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، 7ویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، سب یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے، مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن ہی پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے، سب سے اعلیٰ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی نسب حسب خاندان کوئی نہیں۔ 400 سال آگے کی سنو، موجود 400 سال آگے، نسل 400 سال آگے جا چکی ہوں۔ بنو عباس کا دور ہے، 300 سال 400 سال، جو کہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، وہ 5ویں صدی کے عالم ہیں۔ ہرات میں ایک سید خاندان، خامند کا انتقال ہو گیا، عورت چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو کے ان نقل مکانی کی اور سمرقند پہنچی، پناہ کی تلاش۔ وہاں پتہ کیا کوئی سخی، تو انہوں نے کہا یہاں 2 بڑے لوگ ہیں، ایک جو حاکم سمرقند ہے، مسلمان ہے، اور ایک ایرانی ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری، وہ بھی بڑا سخی ہے۔ تو ان کے جی میں ہے، وہ تو غیر مذہب ہے، مجھے کیا پناہ دے گا؟ تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، لیکن میں مصیبت زدہ ہوں، میری مدد کر۔ اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ چونکہ اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نسب نامہ لکھا ہوتا ہے، تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ ان کو میں پردیسن، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر یہاں تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں۔ تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں، پارسی کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلا،
کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے، اور میں مصیبت میں، میری مدد کرو، اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں۔ اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا، بچیوں کو لے کر آیا، ان کو گھر میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، آرام کے سلا دیا۔ رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا محل ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا، مجھے کوئی سند دکھا کہ تو ایمان والا ہے۔ تو وہ کانپ اٹھا، تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو ہال دھاڑ مچ گئی، اس نے کہا ابھی میں تو لٹا گیا، وہ کتھے گئی، وہ بی بی کتھے گئی، وہ نسو دو کتھے گئی۔ لوگوں نے وہ پارسی سردار لے گیا، آگ کا پجاری، وہ جو دھاڑ دھاڑ بوا کٹیا۔ انہیں کہ رات کو اتنی خوفناک دروازے پر دستک، وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں، حاج اے بھائی وہ مہمان مجھے دے دے، وہ مہمان مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضور بن دیکھا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب واپس نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، 300 دینار کئی کروڑ روپے، کئی کروڑ روپیہ، میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں۔ کہا تو میں نے سارا جہان دے دے، یہ سودا ہوں نہیں واپس ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے، کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا۔ میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے، اس پر دو جہان کے سردار کھڑے ہیں، اور تو آ کے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایمان والے کا ہے۔ تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں، تجھے رد کرتے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا، جا تو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا، سب جنتی۔ کہ میں نے اٹھتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں۔ یہ نسل 400 سال آگے جا چکی ہے، تب میرے نبی کی یہ شفقت اور یہ اتنی بڑی ذات ہے۔ اور حسین جب ذبح ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے، میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کی تھی، میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے۔ جب ابن زیاد آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر فرمایا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ بہار حسن اور حسین، کس نے اس بہار کو لوٹا؟ امت نے۔ میری بہار ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین۔ جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے۔ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، اور کہ دو جہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں گلی کے اندر، پکڑو بھائی پکڑو بھائی، حسین کو پکڑو، ادھر سے ہو رہے ہیں ادھر سے ہو رہے ہیں، وہ بھاگ کے ادھر سے والسبی یلعب ہا ہونا و ہا ہونا، وہ اچھل کے ادھر ہو جاتے آپ آگے ہو جاتے، وہ اچھل کے ادھر ہوتے آپ آگے ہو جاتے۔ یہ گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے، پھر آپ نے یوں پکڑا وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چوما اور فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اللہ اس سے پیار کرے جو اس سے پیار کرے گا، اللہ اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا اسے حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے، اس کے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے۔ ارے بھائیو، بچے کے آنسو ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں، دغاباز فراڈیا بنا دیتے ہیں۔ بچوں کے آنسو، اور صرف آنسو نہیں تھے، خون بہ رہا تھا۔ اس حسینی قافلے میں
17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ اور اس 72 تو جان نثار تھے۔ اہل البیت 17، 19، 22 تک کا عدد آتا ہے۔ اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم، سب سے خوبصورت۔ جب جان نثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، پھر اہل البیت کی باری آئی، پھر اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئے گی۔ اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہے۔ ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس، حسین عباس۔ حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا، اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے۔ 7 بھائی، حسین تو ابن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں، 6 بھائی ساتھ اور شہید ہوئے۔ عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے۔ 6 ساتھ اور ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو چکے تھے، اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا۔ تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین، آپ نے خود تمنا کی یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو ہم نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں، کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی اولاد کا۔ مجھے تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی، آنسو کیسے روکو، سینے کو پھٹنے سے کیسے روکو۔ لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں، میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے۔ میرے روئے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے۔ نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں 4 ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہ ابن الموقت، اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے۔ میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی۔ تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا، اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگ۔
اور حلق سے پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک گیا۔ آئے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئی کیوں۔ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لیا، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے۔ یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نو کتھو کھوا بھی ہے، بچیاں نو کتھو کھوا، روٹی کتھو کھاوی، مٹا دو کربلا کی تاریخ کو۔ سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے۔ خون سے اپنے ہاتھ بھر لیں، کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ اے اللہ، تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں، سبحان، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی۔ بچوں کو لٹا دیا، لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم، حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ، دو شہید، حضرت حسن کے ابو بکر، قاسم، عبداللہ، مسلم بن عقیل کے جعفر عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید، حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد، حضرت زینب کے بیٹے۔ میں قربان جاؤں حضرت زینب پر، ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ کیا بہن آئی ہے، ساتھ زمین آسمان کی گردش، دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ قاسم نکلے، یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے بکر، آئے چچا، آئے چچا۔ تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹ اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا، لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا۔ یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، 61 ہجری 10 محرم، خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے، زمین سے خون ڈال۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا۔ ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی۔ میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی، ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق آگے پڑنا تھا، امت کو دین پہنچانا ہے،
امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین کامیابی ہے، عین عزت ہے، عین معراج مومن ہے۔ ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے، پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کی ہوس یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی۔ اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان معاشر میں پیش کرے گا۔ لاؤ اپنی اولادیں، کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ۔ تم بچوں کے لیے کہتے رہے روٹی کی تو کھاویے، بچنوں کی تو پالیے، اے نہ کریے او نہ کریے تو کام کے میں ٹورے۔ لاؤ میرے حسین جیسا، لاؤ میرے عبداللہ جیسا، لاؤ میرے قاسم جیسا۔ یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ؟ یہیں رہنا ہے؟ موت پیچھے نہیں ہے؟ یزید بھی مر گیا صرف 3 سال کم وقت کو حکومت میں، صرف 3 سال، 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ایک عزت کی معراج سے بھی آگے گزر گیا، ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا۔ اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے لگے ہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں، استقبالیہ جماعت، ریسیپشن جماعت آ چکی ہے، میں آ چکا ہوں۔ تو اب نماز نہ پڑھتے؟ وہی بات آ گئی، یزید کی بیعت کرتے پیغام ادھورا ہو جاتا، انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ نماز نہ پڑھتے اس حسینی قافلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ کعب احبار، حضرت علی بیٹھے تھے، کعب احبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے۔ تو اتنے میں حضرت حسن کعب احبار بہت بڑے یہود کے عالم ہیں، یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا۔ حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے؟ کہا نہیں یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے، کہا یہ ہے؟ کہا ہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ اور اس کا قافلہ، ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کو مجھے نماز پڑھنے دے۔ اب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑیں، نہیں پڑھنی ہے۔ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں، یہ پیغام دینا ہے۔ تمہارے دھندے، تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا۔ بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین، جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا، کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا، ایسی قربانی والا سجدہ۔ اللہ پہ ہمارے، میں تو دیہاتی آدمی ہوں نا اور جانگلی زبان ہے ہمارے، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی، ساڈا سانو پیر بشکے سی، ساڈا سانو پیر بشکے سی۔ ارے اللہ کے واسطے، حسین سے بڑا پیر کون ہوگا؟ حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے جو میرے نبی کی گود میں کھیلے، میرے نبی کی کمر پہ سوار ہیں۔ آپ یوں بڑے ہوئے یوں کمرے میں، یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو بٹھا کر، اکیلی زینب کو، پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے لاڈ تھے اپنے نواسوں کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو، اوپر چڑھو، اوپر چڑھو، تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے، اوپر آ رہے تھے، اوپر یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں گئے، پھر آپ یوں ہو گئے اور آگے آؤ اور آگے آؤ، او یہاں آ گئے۔ تو ان کے بازو ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو اس سے پیار کر۔
فرض نماز، نفل نہیں، سنت نہیں، تنہا نہیں، مسجد کی با جماعت نماز۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا؟ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن اور حسین دونوں نواسے کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی اکیلے اکیلے، ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ کہ دونوں اکٹھے کمر پہ بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، آپ نے سجدے میں یوں کر دیا۔ نہیں، میرے بچوں کو کچھ مت کہو، جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ لاڈ شاید اس لیے لڑائے تھے کہ آگے آپ دیکھ چکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے۔ آخری دن جب شہید ہوئے بہت تڑپ رہے تھے، خون کے بہانے چل رہے تھے، تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں، جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے یہ میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے۔ تو حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہ کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا، نہیں میں نہیں بتاتا، اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نمڑ لوں گا اللہ کے پاس جا کے، اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کرتا۔ کس کی اولاد ہیں، کس کی گود میں پلے ہیں، کس ماں کا دودھ پیا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، کس کے بیٹے ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کا یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ آج ان پہ تلوار پڑی ہے اور مجرم سامنے ہے، اور ساتھی دوڑ کے زخم کو ذرا ٹھیک کرنے لگے تو وہ بے غیرت کہتا ہے جو مرضی کر لو، پورا مہینہ زارج بوڑ کے رکھیے، اتھے دوائیاں نہیں چلنیاں ہوں۔ اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بوٹی بوٹی کر دیں۔ سنو میرے نبی کہ لاڈلے نے کیا فرمایا، فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے شربت پلاؤ، اسے گرم روٹی کھلاؤ، اس کا بستر نرم بچھاؤ، اس کو خوب آرام کرواؤ، اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اس کی نسل ہے، اس کی نسل ہے۔ شمر کو پیغام بھجوایا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی۔ فیصل آباد کے 8 بازار والے تو کہیں گے جی ویل لینا سے جی، وہ جی ویل نہیں جی گاہک بڑے ہیں جی کی کریا۔ تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی ہے۔ کب چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھوں کو نماز پہ کھڑا کیا آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے، سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، تنہا جان تھی، کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا۔ تو شمر نے لان تان کی تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کی، جو یہاں لگا، یہاں زور سے، آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے، تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں تو آپ پیچھے گرے، ایسے نیچے گر گئے۔ تو اضحیٰ بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لیے، لیکن قریب ہوا تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے گا کم بخت، ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا، وہ نیچے اترا، اس نے کہ آپ کی گردن کاٹ دی اور سر یوں پھینک دی، تو نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک، اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا، لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا، انہوں نے جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں، اوپر پانی چھوڑ دیا گیا۔ تو بنو اسد آئے، بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا،
تو جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ جب تدفین ہو گئی، انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے. انہوں نے پانی چھوڑ دیا، قبروں کے نشان زیرو کر دیے. ایک بوڑھا آیا اسدی، انہوں نے مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگتے 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 جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا، پکارا کہ یہ ہے جنت کی خوشبو، یہ ہے میرے نبی کا نواسہ، یہاں نیچے آرام کر رہا ہے. وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا. جب یہ قافلہ چلا، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں، میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، نبی کا گھر، میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل. آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں، اور سردی تھی، چادر میں لپیٹا ہوا تھا. تو اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے اسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین. آپ نے کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا. حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل ہے. اور حسن معصوم تھے، آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے، آپ زبان منہ میں کر لیتے. پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا، پھر آپ یوں کرتے، تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے، آپ زبان اندر کر لیتے تھے. کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا. دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی، آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے. تو حسین چھوٹے تھے، دبرے ہوں گے، اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے. تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شاباش، حسین بھائی شاباش، ہی ہے یا حسین، ہی ہے یا حسین، حسین شاباش شاباش. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ ساری شاباش اب حسین کو دے رہے ہیں، تھوڑی حسن کو بھی ہو. تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا. میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے. ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی. یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ. وہی سہرے سجائیں گے، تاج سروں پر ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے. جب یہ سر نیزوں پہ چڑھے، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، واہ محمد واہ محمد، ہائے 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 کیا مرثیہ کہا ہے. دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک سبایا تصفی علیہا الریاح. ترجمہ تو جو بھی ہے لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے. یہ آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی. چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں، کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو. ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بھائیو میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں، قصہ تو کبھی بھی سنانا میری ہمت نہیں ہوئی، میرے بس میں نہیں رہا، میرے بس میں نہیں ہوا، نہ شاید آئندہ کبھی ہو. لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا، اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں.
چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا، جو اسے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا 2 ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا۔ بھائیو، پاک مہینہ، عظیم الشان قربانی۔ ایک اور واقعہ سنا دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ اکثر۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا، 3 بر اعظم کی خلافت پر، 3 بر اعظم کی خلافت۔ عمر کتنی؟ 18-19 سال، جوانی، پاگل پن، بے ہوشی۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن۔ 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں کو پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے، کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا۔ 3 بر اعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ارے کبھی اسے بھی تو کھولو، کبھی ادھر بھی تو دیکھو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، بھٹو ایسا، زرداری ایسا، چودھری ایسے، تو میں کیسا ہوں؟ کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں۔ پہلے میں تو انسان بنوں، میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو، غیبت سے توبہ کروں، فراڈ سے توبہ کروں، خیانت سے توبہ کروں، بددیانتی سے توبہ کروں۔ تو بھائیو، محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں، انہوں نے سہرے باندھے ہیں۔ تو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، سہولت مانگو۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، جس سے لڑے ہو معاف کر دو، جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو، تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، صلح کر لو۔ گھر میں لڑائی ہے، بیوی سے ہے، بھائی سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کسی پارٹنر سے ہے، کسی دوست سے ہے، اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور نئے سال سے 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر 3 داخل کروں گا میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، عدل و انصاف سے کام لوں گا، ظلم نہیں کروں گا، 3 چھوڑوں گا، 3 کروں گا، عدل کروں۔ عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں، ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمیان چل رہا ہے۔ غلط چیز بیچنا ظلم ہے، صحیح بیچنا عدل ہے۔ عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نوکری میں صحیح ٹائم دے، عدل ہے۔ ڈنڈی مارے، ظلم ہے۔ میں عدل کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ میری بیس ہے۔ نماز فرض ہے، اب آئندہ میرا سجدہ، اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصل آباد میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟